بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل اسٹوڈنٹس، 5th کلاس۔ بیٹا کل ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ آج اسی کی ایک اور کڑی، اسی سے جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا وہاں سے آج ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی صحیح۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت صرف حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے عقد میں آ چکی تھی۔ عقد مین نکاح، عقد مین نکاح ہوتا ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی۔ ان کے لیے مسجد کے ساتھ 2 حجرے بنا دیے گئے۔ 2 حجرے میں 2 کمرے جو تھے وہ بنا دیے گئے۔ بعد ازاں دیگر ازواج مطہرات کے آنے پر اور حجرے بنائے گئے، یعنی کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور آتی گئیں تو اور کمرے بھی بنتے گئے۔ ان کے دروازے مسجد کی طرف تھے، یعنی کہ جتنے بھی کمرے تھے تمام کے جو دروازے تھے نا، جو مین گیٹ تھا وہ مسجد کی طرف ہی کھلا کرتا تھا۔ ان حجروں کی تکمیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حجرے وہ کمرے وہ جب تیار ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ایوب انصاری کے گھر میں تھے، تو جب دیکھا کہ حجرے مکمل ہو گئے ہیں بن گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے، یعنی کہ وہاں چلے گئے اپنے کمروں میں۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مسجد نبوی کی توسیع ہوتی گئی، یعنی کہ جیسے جیسے وہ حجرے زیادہ ہونے لگے تو مسجد کی تعمیر بھی وہ بڑھا دی گئی اور مسجد کو اور کھلا کر دیا گیا، مسجد کا جو احاطہ تھا وہ اور بڑھا دیا گیا۔ مسجد نبوی کے شمال مشرق حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صوفہ کہا جاتا ہے۔ مسجد بیٹا اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا کہتے ہیں بیٹا یہ کلاس روم کو، یہ وہ کلاس روم تھی جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر بیٹھ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پڑھایا کرتے تھے، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، اس جگہ کا نام چبوترا یعنی کلاس روم تھی۔ اس جگہ پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے، چبوترا اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ صفہ، یہ 2 پوائنٹ بیٹا تھوڑا سا انہیں سمجھیے گا۔ نمبر 1، صفہ کس سے کہتے ہیں اور اصحاب صفہ کسے کہتے ہیں؟ صفہ اس کو کہتے ہیں جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس جگہ پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کی، اس کو صفہ کہتے ہیں، اور جس جگہ پر بیٹھ کے جو صحابہ نے تعلیم حاصل کی ان صحابہ کو کیا کہیں گے؟ اصحاب صفہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، صفہ اس کو کہیں گے جس جگہ پر تعلیم حاصل کی، اور اصحاب صفہ اس کو کہیں گے جس جگہ پر بیٹھ کے صحابہ نے تعلیم حاصل کی اس کو اصحاب صفہ کہیں گے۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا گھر بار نہیں تھا وہ یہیں قیام کرتے تھے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اب یہاں پر بیٹا سمجھیے گا، جن صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا گھر بار نہیں تھا، یعنی کہ جن کے کچھ ایسے صحابہ بھی تھے نا کہ جن کے پاس گھر نہیں تھا تو وہ کیا کرتے، وہ یہیں پر قیامین یہیں پر ٹھہرتے، یہیں پر ہی رہتے تھے، اور اسلام کی یہاں پر ٹھہرنے کے بعد پھر کیا کرتے، اسلام کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، کیونکہ اسلام کی تعلیم جو دیتے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ بیٹا یہ ہے آج کا آپ کا لیکچر۔ اس کا جو ہوم ورک ہوگا وہ یہ ہے کہ
کل ہم نے سوال نمبر 1 کیا تھا، مسجد نبوی کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی، اور آج کا ہمارا جو ہوم ورک ہوگا وہ یہ ہے صفا سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارا صفا سے کیا مراد ہے۔ بیٹا یہ جو آج کا ہم نے لیکچر پڑھا ابھی 32 پر، اس کا 32 پیج پر جو ہے سیکنڈ لائن جو ہے اس کا پہلا پیراگراف، مسجد نبوی کے شمال مشرق کی حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفا کہا جاتا تھا۔ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تعلیم حاصل کرتے تھے، انہیں اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ یہ ہے دوسرا سوال کا جواب۔ مسجد نبوی جہاں پر شروع لکھا ہوا ہے وہاں سے لے کر اصحاب صفا کہا جاتا ہے، یہاں تک بیٹا یہ آپ کا سوال نمبر 2 ہے۔ یہ آپ نے اچھی طریقے سے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور ساتھ اس کے جو سوال نمبر 1 ہے آپ نے اس کو زبانی یاد کر کے اس کو آپ نے کم از کم 2 سے 3 مرتبہ آپ نے اس کو زبانی لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی اگر سوال اس لیکچر کے مطابق کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا، جیسے اسکول اوپن ہوں گے آپ سوال کیجئے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکس کر کے آپ کو اچھے طریقے سے اور بھی سمجھا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے، اچھے انداز سے لکھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔